بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامی جی۔ ہماری آج کی دعا ابراہیم علیہ السلام کی خوبصورت دعا ہے۔ ربی حبلی حکم و الحقنی بالصالحین واجعلی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم۔ یہ خوبصورت دعا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اگرچہ ہمارا ہر نبی کے ساتھ بڑا گہرا روحانی تعلق ہے، لیکن بالخصوص ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہمارا بہت ہی گہرا روحانی تعلق ہے۔ اس کی دلیل نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی عبادات ہیں، ہمیں اپنی ہر عبادت میں ابراہیم علیہ السلام کا کوئی نہ کوئی حصہ ضرور نظر آتا ہے، چاہے وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہو، چاہے وہ درود ابراہیمی ہو، ہمارا عمرہ، ہمارا طواف، ہمارا حج ہو، یا پھر ہماری قربانی ہو، ہمیں اپنی ہر عبادت میں جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک تعلق نظر آتا ہے۔ پھر قرآن ہمیں جو بھی نبیوں کی داستان سناتا ہے، ہر نبی کی داستانی بہت خوبصورت ہے، لیکن جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو قرآن میں پڑھتے ہیں تو ہر وہ رشتہ اور تعلق جو کہ ایک انسان کی زندگی کی کمزوری ہوتا ہے یا بہت بڑی چاہت ہوتا ہے، آپ کو ہر رشتے سے جو ہے وہ آزمایا گیا ہے، چاہے والدین کا معاملہ ہو، بیوی کا معاملہ ہو، اولاد کا معاملہ ہو، یا نمرود جیسے دشمن کا معاملہ ہو، آپ ہر مقام پہ جو ہے بہت ہی اعلیٰ مثال جو ہے محبت کی پیش کرتے ہیں، لہٰذا آپ کے واقعات میں ایک خاص قسم کی حلاوت اور روحانیت محسوس ہوتی ہے۔ اور اس دعا کا پس منظر بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ توحید کے اوپر ہیں، اور آپ کے والد جو ہے وہ شرک کے اوپر ہیں، ایون یہ کہ آپ کے والد جو ہے وہ بت تراشتے ہیں، تو گویا کہ یہ وہ سچویشن ہے کہ حق اور باطل ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہے، مگر باہر کے باطل سے لڑنا آسان ہوتا ہے، مگر اپنے ہی رشتوں کے باطل کے ساتھ لڑنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات والدین اور اولاد کے درمیان میں یہ سچویشن آ جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ہم سے اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں وہ اس سچویشن میں نہیں سنبھالے جاتے۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا معاملہ تھا، توحید کا معاملہ تھا کہ بیٹا اور باپ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے تھے۔ لہٰذا اس وقت میں کوئی بھی فیصلہ کرنا جو ہے، اور بالخصوص اولاد کی طرف سے کوئی فیصلہ کرنا جو ہے، یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، اور پھر صحیح فیصلہ کرنا کہ جس فیصلے کی وجہ سے نہ تو ماں باپ کے احترام میں کوئی کمی آئے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے تعلق میں کسی قسم کی کوئی کمی آئے۔ تو اس مقام پہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ربی حبلی حکم، کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکمت نصیب کر دیجئے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ حکمت کا مطلب یہ ہے کہ صحیح فیصلہ کرنے کی طاقت، اور پھر اس فیصلے کے اوپر قائم بھی رہنا، کیونکہ یہ جو سچویشن بیان کی جا رہی ہے یہاں پہ، تو ایسی سچویشن میں انسان کے لیے صحیح فیصلہ کرنا، حق پر فیصلہ کرنا، جبکہ جذبات اور احساسات کا آپ کا تعلق ہو، اور اس مقام پہ اپنے جذبات کو نہ دیکھا جائے، اپنے احساسات کو نہ دیکھا جائے، بلکہ حق اور باطل کو دیکھا جائے، تو ایسے مقام پہ کچھ فیصلے کرنا، کچھ ڈیسیجن لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس مقام پہ ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا فیصلہ کرنے کی توفیق دینا جو کہ حق پر ہو، سچ پر ہو، اور پھر اس فیصلے پہ میں قائم بھی رہ سکوں۔